السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج پاکستان نیوی میں سویلین کی ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں۔ آج یعنی بروز اتوار 18 ستمبر 2022 کو یہ ویکنسیز پاکستان کے مختلف نیوز پیپرز میں اناؤنس ہو چکے ہیں۔ ان پوسٹ کے بارے میں ہم آج آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں اور اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اس کا ایج فیکٹر، کہ آپ کتنے سال تک اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ویکنسیز کہاں کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ویکنسیز برائے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد ہائر فارمیشن ہے، اور اس کے لیے عمر 31 مارچ 2023 تک 18 سے 30 سال تک ہونی چاہیے۔ یعنی اگر 31 مارچ 2023 تک آپ 18 سال سے کم ہیں تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ 30 سال سے زائد ہیں تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس میں صرف ویکنسی نمبر 1 جو ہے اسسٹنٹ، تو اس کے لیے آپ کی جو ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سے مختلف ہے، اینڈ دیٹ از 18 سے 33 سال تک۔ تو سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ۔ اس کا اسکیل BPS 15 ہے، اور اس کے لیے جو کوٹا ڈومیسائل ہے وہ ہے پنجاب کی 2 ہیں، اقلیت 1 ہے، سندھی 2 ہے، فاٹا 1، بلوچستان 2، اور کل ملا کے یہ 8 ویکنسیز بنتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے یعنی 14 سالہ ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجبل ہیں۔ سلیکشن کے بعد آپ کو ایک MS آفس کا NITB سے 6 منتھس کا مینڈیٹری کورس کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 4 ویکنسیز ہیں، پنجاب، اقلیت، خیبر پختونخوا اور فاٹا کی ویکنسیز ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، جس میں سبجیکٹس ان میں سے کوئی سبجیکٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، یعنی فزکس، میتھس، شماریات یا اکنامکس۔ اور اس کے لیے جو سپیڈ ریکوائرڈ ہے وہ 10,000 کی ڈپریشن پر آر ریکوائرڈ ہے۔ اس کے لیے بھی مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹینوٹائپسٹ۔ اس کے لیے پنجاب کی 2، خواتین 1، فاٹا 1، یعنی کل ملا کے 4 ویکنسیز ہے۔ اس کا اسکیل BPS 14 ہے، اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ انٹرمیڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس شارٹ ہینڈ سپیڈ 80 الفاظ فی منٹ ہونا چاہیے، اور ٹائپنگ سپیڈ 40 الفاظ فی منٹ۔ ٹائپنگ ٹیسٹ کمپیوٹر پر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کمپیوٹر کا علم ہونا بھی لازمی ہے۔ اس کے لیے مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مائکرو فلمنگ اسسٹنٹ۔ اس کی ایک ہی ویکنسیز ہے اور وہ پنجاب کی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس BSc کیمسٹری یا فزکس ہونی چاہیے، اور مائکرو فلمنگ اینڈ ٹریننگ اور تجربہ یا FSc کیمسٹری اور فزکس مائکرو فلمنگ سرٹیفکیٹ، اور ٹیپوگرافی میں 3 سال تجربہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے صرف مرد حضرات ایلیجبل ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈرافٹس مین کی ہے۔ اس میں UDC کی ویکنسیز ہے، LDC کی ہے، ٹیلی فون آپریٹر اینڈ نائب قاصد۔ یہ وہ ویکنسیز ہیں جو ساری ہائر فارمیشن یعنی نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اسامیہ برائے PNCA انڈسٹریل ٹیکنیکل سٹاف لوور فارمیشن۔ یاد رکھیے گا، لوور فارمیشن کا مطلب ہے یعنی یہ جو کراچی میں ان کا بیس ہے اس کے لیے ویکنسیز ہیں، اور اس کے لیے عمر کی حد 31 جنوری 2023 تک آپ کی عمر 15 سے 19 سال کی رینج میں ہونی چاہیے۔ سول اپرینٹس ہے یہ BPS 7، اور اس کے لیے ویکنسیز کی تعداد 150 ہے، جس میں میرٹھ 44، پنجاب 43، سندھ شہری 6، سندھ دیہی 10، خیبر پختونخوا 10، آزاد جموں کشمیر 2، فاٹا 3، گلگت بلتستان 1، بلوچستان 27، اقلیت 4، تو کل ملا کے 150 بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ ہے میٹرک سائنس میں آپ کے 55% نمبر ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو 45% بھی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسامیہ ہے لوور فارمیشن کی یعنی کراچی کی، اور یہ ہمارے پاس نان انڈسٹریل سٹاف کی ہے۔ اس کے لیے بھی عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے، ما سوائے اسامی نمبر 37، جس میں عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے۔ تو اس میں جو ویکنسیز ہے وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے، اسسٹنٹ ایگزامینر ہے، اسسٹنٹ ایگزامینر اسٹور ہے، اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے ہمارے پاس مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، ویئر ایز اسسٹنٹ ایگزامینر الیکٹریکل اینڈ اسٹور کے لیے صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسسٹنٹ ایگزامینر ایمونیشن۔ اس کے لیے بھی صرف مرد حضرات ایلیجبل ہیں۔
اور اسسٹنٹ ایگزامینر میکینیکل، اس کے لیے صرف مرد حضرات ایلیجبل ہے. اور اس کے بعد ہے سویلین ورکشاپ سپروائزر، یو ڈی سی، لیبر ویلفیئر سپروائزر، فوٹوگرافر اینڈ ایل ڈی سی. ایل ڈی سی کی ویکینسیز ہمارے پاس میرٹ کی 3 ہے، پنجاب کی 21 ہیں، سندھ شہری کے 3 ہے، سندھ دیہی کے 5 ہے، خیبر پختونخوا کی 5 ہے، بلوچستان کی 2 ہے، آزاد جموں کشمیر کی 1، فاٹا 1، گلگت بلتستان 1 اور خواتین 5 اور اس طرح اقلیت کی ویکینسی بھی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس میٹرک کا ہونا لازمی ہے اور ٹائپنگ سپیڈ 25 الفاظ فی منٹ ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ عموماً ایل ڈی سی کے لیے سپیڈ 30 ریکوائرڈ ہوتی ہے، 30 الفاظ فی منٹ، لیکن نیوی کی طرف سے اس بار 25 الفاظ فی منٹ کا دیا گیا ہے، تو یہ آپ سب کے لیے ایک سنہری موقع ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیلی فون آپریٹر. اس کے لیے مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اسسٹنٹ اسٹور کیپر صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں. لیڈی ہیلتھ وزٹر صرف خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کی ایک ہی ویکینسی ہے خیبر پختونخوا کی. لائبریرین ہے، مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینئر ٹائم کیپر ہے، لیبارٹری اسسٹنٹ، جونیئر انسٹرکٹر، جونیئر ڈرائنگ انسٹرکٹر اور انجن ڈرائیور، ان سب کے لیے صرف مرد حضرات ایلیجبل ہیں. اس کے بعد ہے مڈ وائف بی پی 7. اس کے لیے صرف خواتین ایلیجبل ہیں اور میرٹ کی 1 اور پنجاب کی 1 ویکینسی ہے. اسٹور مین بی پی 7، اس کی بھی ایک ہی ویکینسی، اس کی ویکینسی زائد ہیں لیکن صرف اس کے لیے مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں. ریسیپشنسٹ صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں. لیڈی ریسیپشنسٹ، اس کے لیے صرف خواتین. سینیٹری انسپیکٹر، اس کے لیے مرد. لیبارٹری اٹینڈنٹ، مؤذن، پولیس کانسٹیبل. یہ پولیس کانسٹیبل وہ ویکینسی ہے جس کی عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے. اس کے لیے 5 سالہ رعایت نہیں دی گئی اور اس کے لیے صرف مرد حضرات ایلیجبل ہیں. میکینیکل، ٹرانسپورٹ ڈرائیور، بک بائنڈر، ان سب کے لیے صرف مرد حضرات ایلیجبل ہیں. نوٹ: اسامی نمبر 39 سے 35 کو کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، مکران اور لاہور ڈویژن سے عمومی طور پر ترجیح دی جائے گی. یعنی اگر ان علاقوں کے لوگ اویلیبل ہوئے تو پہلے ان کو پریفرنس ملے گی، اگر وہاں نہ ہوئے لوگ ایلیجبل تو پھر باقی علاقوں سے بھی سلیکشن ہو سکتی ہے. اور اس کی آخری تاریخ اپلائی کرنے کی وہ ہے 30 ستمبر 2022. آئیے ہم آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے آپ joinpaknavy.gov.pk کے ویب سائٹ پر جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ 3 بٹن سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی رجسٹریشن فارم، رجسٹریشن سلپ اینڈ ریزلٹس. تو آپ کلک کریں گے رجسٹریشن فارم پر. اس کے بعد آپ کے پاس ایک فارم کھلے گا. سب سے پہلے آپ نے برانچ مینس کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ آپ ڈراپ ڈاؤن سے سلیکٹ کریں گے اور اس طرح باقی فارمز آپ نے فل کر لینے ہیں. باقی فارم آپ سے جینڈر پوچھا جا سکتا ہے. ڈیٹ آف برتھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا دن لکھنا ہے یعنی تاریخ، پھر مہینہ اور پھر سال. پھر اس کے بعد ہائٹ لکھنی ہے، میرٹل سٹیٹس لکھنا ہے، ریلیجن، سیکٹ لکھنا ہے، رورل یا اربن سے ہیں. اگر آپ ولیج، ٹاؤن، تحصیل سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے رورل لکھنا ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ کہیں سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے اربن لکھنا ہے. پروونس، ڈومیسائل ڈسٹرکٹ. اس کے بعد آپ سے پوسٹل ایڈریس مانگا جائے گا. پھر موبائل نمبر یاد رکھیے گا، وہ نمبر جو پورٹیبل نہ ہو، جو کنورٹڈ نہ ہو، وہ نمبر دیجیے گا تاکہ آپ کو ایس ایم ایس بر وقت مل سکے. اور کوشش کریں الٹرنیٹ ٹیلی فون نمبر بھی دے دیں تو بہتر ہے. ای میل ایڈریس آپ وہ لکھیں جو بالکل ایکٹیو ہے، جس کا یوزر آئی ڈی، پاسورڈ آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اس پر بھی آپ سے کوئی انٹریکشن ہو سکتی ہے. سلیکشن سینٹر آپ ڈراپ ڈاؤن میں سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ سلیکشن سینٹر سلیکٹ کریں جو آپ سے قریب تر ہے تاکہ آپ کو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور آخر میں آپ نے سبمٹ کا فارم کلک کر لینا ہے اور کنفرم کر لینا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 72 گھنٹوں کے درمیان آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ کی تاریخ دی جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سلیکشن کا پورا پروسیس بتائیں گے کہ پاکستان نیوی میں بطور سویلین آپ کی سلیکشن کے لیے کن مراحل سے گزرنا ضروری ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی. السلام.